السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ ماشاء اللہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے موقع اور حالت کے اعتبار سے۔ آپ نے جیسا کہ سوال پوچھا ہے کہ ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، اور حکومت کی طرف سے جو ہے پابندی ہے کہ مسجد میں با جماعت نماز نہ پڑھی جائے۔ خصوصیت کے ساتھ اس وقت جمعے کے تعلق سے جو آپ کا سوال ہے کہ جمعہ بھی ابھی جماعت سے نہیں پڑھا جا رہا ہے، اور سنن ابو داؤد کی آپ نے ایک حدیث کا ذکر کر کے جو سوال پوچھا ہے کہ حدیث پاک میں 3 جمعہ چھوڑنے والے کے لیے وعید ہے، تو ایسے حالات میں کہ جب یہ ابھی جمعہ چھوٹ رہے ہیں اور آگے بھی یہ لاک ڈاؤن شاید بڑھ سکتا ہے تو کئی جمعے چھوڑنے کی نوبت آئیں گی، تو اس صورت میں کیا اس حدیث میں جو وعیدیں آئی ہے اس کے زمرے میں مسلمان نہیں آ رہے ہیں؟ تو اس کے تعلق سے میں پہلے وہ 2 حدیثیں پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہمارے سامعین کو بھی جو ہے وہ پتہ چل جائے کہ کس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ تو ایک حدیث تو وہ ہے جس کے تعلق سے آپ نے خود بیان کیا اور پوچھا ہے، ایک حدیث میں اپنی طرف سے بھی جمعے کے تعلق سے سنا دیتا ہوں۔ تو سنن ابو داؤد کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر باب التشدیدی فی ترک الجمعہ، اس باب کے تحت حدیث نمبر 1052 آئی ہے، جو حضرت ابو الجعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ترک ثلاث جمع تحونا بها طبع اللہ علی قلبہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کو کمتر سمجھے اور 3 جمعے وہ چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر جو ہے وہ مہر کر دیتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے، اور ابو داؤد کے علاوہ یہ ترمذی میں بھی آئی ہے یہ حدیث، جیسا کہ ترمذی میں حدیث نمبر 506 ہے، اور سنن ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے حدیث نمبر 1125، اور سنن نسائی میں سنن القبریٰ میں امام نسائی لائے ہیں اس کو حدیث نمبر 1668، امام احمد ابن حنبل بھی اس کو اپنی مسند میں لائے ہیں حدیث نمبر 15498، اور امام ابن حبان اپنی الصحیح میں لائے ہیں اس کو حدیث نمبر 208، اور اس کی سند جو ہے وہ حسن ہے، مطلب یہ حدیث ضعیف نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مشکات شریف میں بھی ایک حدیث آئی ہے جو وعید کے اعتبار سے اور شدت کے اعتبار سے اس سے زیادہ سخت ہے۔ مشکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور اس کو مسند شافعی میں بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ تو الفاظ یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ حدیث روایت ہے کہ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ترک الجمعۃ من غیر ضرورت کتب منافقا فی کتاب الجمعہ ولا یبدل۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ سرکار نے کہا کہ جو شخص بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے ایک جمعہ بھی چھوڑ دے تو اس کا نام جو ہے وہ منافقین کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر حضور آگے فرماتے ہیں کہ منافقین کی فہرست میں بھی ایسا جگہ لکھا جاتا ہے کہ جو پھر مٹایا نہیں جائے گا۔ تو اب یہ ایک حدیث تو میں نے خیر اپنی طرف سے بھی بیان کر دی، بہرحال اس کے حوالے بھی سن لے کہ اس کو مشکات کے اندر یہ حدیث نمبر 1379 کے تحت آئی ہے، یہ حدیث کتاب الصلاۃ ہے باب وجوبہا، اور اس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی مسند میں اس کو نقل کیا ہے، ان کی مسند الشافعی کی کا صفحہ نمبر 133 ہے، حدیث نمبر 381 ہے، اور اس کو امام ابن خزیمہ نے بھی اپنی صحیح میں لایا ہے حدیث نمبر 1857، اور یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے درست ہے۔ تو بہرحال یہ حدیثیں جو ہے 2 اور اس طرح کی اور بھی وعیدیں آئی ہیں کہ جمعہ چھوڑنا، تو اب یہ جو جمعے چھوٹ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، حکم ہے کیا اس زمرے میں اس وقت مسلمان آئیں گے، یا منافقین کی فہرست میں ان کا نام آ جائے گا، یا یہ کہ ان کے دل پر جو ہے مطلب کیا مہر لگا دی جائیں گی؟ یہ جو سوالات ہیں آپ کے، تو اس کا بہت مختصر جواب ہے کہ اس میں مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو وعیدیں آئی ہے یہ قصداً جمعہ چھوڑنے کے تعلق سے آئی ہے کہ جو بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے جان بوجھ کر جمعہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اس کے تعلق سے سخت جملے استعمال فرمائے ہیں، شارحین اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تاکہ لوگ جو ہے جمعے کی اہمیت کو سمجھے اور جمعے کو نہ چھوڑے کسی بھی صورت میں، کسی بھی حال میں،
کہ ایسا نہ ہو کہ جمعہ چھوڑنے کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے بدبخت لوگ جو قصدن جمعہ چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے دلوں کو جو ہے وہ غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے. تو یہ اس لیے سرکار نے شدت فرمائی ہے. مگر اس میں ایک جملہ خاص ہے حدیث کا، اگر آپ اس پہ غور کریں، اور وہ یہ ہے کہ من غیر ضرورہ، یعنی ضرورت کے بغیر، یعنی عذر کے بغیر، کوئی عذر نہیں اور چھوڑے، یعنی قصدن جان بوجھ کے چھوڑے تو تب یہ وعید کے زمرے میں آتا ہے. لیکن یہاں پر معاملہ اصل میں قصدن نہیں ہے، بلکہ یہاں دو مجبوریاں ہیں اور بڑی سخت مجبوری ہے. ایک تو یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے پابندی ہے. مسلمان تو چاہتے ہیں اگر آج حکومت پابندی ہٹا دے تو میرے خیال سے مسلمان چاہیں گے کہ نماز پڑھیں. تو ایک حکومت کی طرف سے رکاوٹ ہے. دوسرا یہ کہ حکومت کا اس فیصلے کو بھی اگر ہم نظر انداز کریں تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس وقت جان بچانے کا مسئلہ ہے، کیونکہ کرونا وائرس جو ہے یہ بات تحقیق شدہ ہے اور تحقیقی حدوں تک اب یہ ثابت ہو چکی ہے کہ یہ انفیکٹ کرتا ہے ایک سے دوسرے کو اور دوسرے کو تیسرے سے. یہ ایک وبائی شکل ہے، اور وبا وہ ہوتی ہے جو پھیلتی ہے، لوگوں میں عام ہوتی ہے، اور اس سے دوسروں کی جانوں کو بھی ہلاکت میں ڈالنا ہے اور اپنی بھی جان کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اور جان بچانا بھی چونکہ فرض ہے. تو اس لیے جو ہے یہاں پر عذر پایا جاتا ہے. تو اس عذر کی بنیاد پر جو ہے اگر جمعہ جو چھوڑے جا رہے ہیں تو اس پر کوئی گناہ کسی مسلمان پر عائد نہیں ہوگا، اور نہ وہ اس حدیث کے ذمہ میں آتا ہے کہ اس کے دل پر مہر لگا دی جائے یا جو ہے اس کا نام منافقین میں لکھ دیا جائے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نیتوں سے باخبر ہے، حالات سے باخبر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جو ہے ان کے بوجھ سے زیادہ اور ان کی استطاعت سے زیادہ جو ہے وہ جو ہے فرائض بھی ان پہ عائد نہیں کرتا یا ان پہ بوجھ نہیں ڈالتا. جیسے قرآن میں بھی ہے، آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ مومنوں پر ان کے برداشت سے زیادہ ان پر بوجھ نہیں لاتا ہے. تو ہماری جو مجبوریاں ہیں پروردگار عالم جانتا ہے، اور شریعت ہی میں یہ تقاضے موجود ہیں کہ عذر اگر پایا جائے تو یہ حدیث نہیں ہے، کیونکہ یہاں حضور نے قید خود لگا دی ہے سرکار نے کہ من ترک الجمعۃ من غیر ضرورہ، یعنی ضرورت کے بغیر، ضرورت کوئی بھی نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے اور جان بوجھ کر پھر چھوڑ رہا ہے تب معاملہ ہے. چونکہ جان بوجھ کے معاملہ نہیں ہے اس لیے وعید نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم اس وبا کو دور فرما دے اور جلد سے جلد وہ وقت آئے کہ ہم پہلے کی طرح پھر کثیر جماعت کے ساتھ نماز جمعہ با جماعت ادا کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ سلامت رکھے. آج بڑی مبارک رات ہے، شب قدر، شب برات کی رات ہے. آج خصوصیت کے ساتھ اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم نہ صرف آج جو موجودہ اس وقت وبا کی مصیبت ہے اس سے آئندہ بھی مسلمانوں کو ایسی ہر مصیبتوں اور پریشانیوں سے دور رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.